السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کنٹینٹ بائی ایمن عرفان۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بات کرتے ہیں رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہر وقت اور ہر آن کھلے ہوئے ہیں۔ انسان میں بندگی کا احساس اور مانگنے کا سلیقہ ہو تو مالک بے نیاز ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی مرادیں برلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو۔ لیکن شب و روز کے اس نظام میں بعض گھڑیاں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اور ان گھڑیوں میں دل کی لگن کے ساتھ جو کچھ مانگ لیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل ہی جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی ہوائیں چلتی ہیں اور ہر کس و ناقص کا دامن مراد بھر دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت خداوندی کی ان ہواؤں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں انسان دعاؤں کی کثرت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف بطور خاص متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، نیکیوں میں تمہاری مسابقت کے جذبے کو دیکھتے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی رہا کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے ہر شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں بھی بعض خاص اوقات قبولیت دعا کے لیے خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دعا جو روزے کی حالت میں مانگی جائے، حدیث میں اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل حکمران کی دعا، اور تیسرے مظلوم شخص کی دعا، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ کسی مصلحت سے دیر ہو جائے۔ پھر بعض روایات میں افطار کے وقت کی جانے والی دعا کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ افطار کے وقت کوئی مختصر مگر جامع دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد کے بعد بھی دعا کا خاص وقت ہے، اور ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار سامنے آ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے شب و روز دعا و مناجات کے شب و روز ہیں، اور اس مہینے کی متعین عبادتوں کے علاوہ اس میں جب اور جس وقت موقع ملے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کی مرادیں تو پوری ہوتی ہی ہیں،
اس کا عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق رفتہ رفتہ انسان کو نیکیوں کا عادی اور برائیوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان میں فلاں دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا اس چیز کا نام نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ چند الفاظ زبان سے ادا کر لیے جائیں، بلکہ دعا یہ ہے کہ ایک بندے کی طرح پوری عاجزی اور احتیاج ظاہر کر کے اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو قلب کی غفلت کے ساتھ مانگی گئی ہو، لہٰذا دعا جب بھی کی جائے حضور قلب کے ساتھ یا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام غذاؤں کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو؟ لہٰذا کم از کم رمضان کے مہینے میں اس بات کا خاص اہتمام ضروری ہے کہ انسان کی روزی حلال ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا صحیح مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرنے کے بجائے اسے وہ چیز دیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو جب تک وہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی اس نے دعا کی ہے، یا اس کے بدلے کوئی برائی یا مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اتنا ہی ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مانگی ہوئی چیز کسی وقت انسان کو نہ ملے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا بے فائدہ رہی، بلکہ اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی گئی ہے تو وہ کبھی بے فائدہ نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوتا ہے جو انجام کار انسان کے لیے مفید ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی دعاؤں کو صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے علاوہ اپنے عزیزوں، دوستوں، اپنے ملک، اپنی ملت اور اپنے پورے عالم اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان اور دعا، ہر کام کو طریقے ہی سے کرنا چاہیے، پھر کامیابی بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جو شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے بہت سے دروازے کھولے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی نجات دلائے اور تمہاری روزی بھی بڑھائے۔ وہ یہ ہے کہ تم رات دن میں جس وقت یا جتنی بار مانگ سکو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ اب بات کریں اگر دعا مانگنے کے آداب کی، تو وہ ہیں کھانے پینے میں، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچا جائے، اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا اور بوقت دعا اس کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ یا اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے
فلاں عمل کیا، آپ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجیے۔ پاک صاف ہو کر دعا کرنا اور وضو کر کے دعا کرنا۔ وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اگرچہ فاسق و فاجر ہو، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ والد کی دعا اولاد کے لیے، عادل بادشاہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا بھی مقبول ہے۔ روزے دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت، غائبانہ دعا کسی مسلمان کی دوسرے کے لیے بھی مقبول ہے۔ حجاج کی دعا جب تک وہ وطن واپس نہ آئیں۔ آخر شب میں دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو حق تعالیٰ نچلے آسمان پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، اور مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ نماز توبہ۔ اگر کسی سے کوئی گناہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کام سے سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ نماز حاجت۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں نزول قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور اسے جن انوار و برکات سے نوازا ہے، ان کا ٹھیک ٹھیک شمار انسان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اگر رمضان کو کوئی اور فضیلت حاصل نہ ہوتی تو یہی فضیلت اس کی عظمت کے لیے کافی تھی کہ اللہ نے اسے قرآن کریم نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے خصوصیات بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اسی خصوصیت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ پھر نزول قرآن کے لیے رمضان کے مہینے میں بھی ایک ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جسے اس مبارک مہینے کی روح اور اس کی برکات کا عطر کہنا چاہیے، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر۔ ارشاد ہے، بلا شبہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یوں تو قرآن کریم ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کی مدت میں ضرورت اور حالات کے مطابق اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ خاص اعزاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول شروع کرنے سے پہلے اسے یکبارگی لوح محفوظ سے بیت معمور پر نازل فرمایا۔ بات کریں اگر بیت معمور کی تو بیت معمور عالم بالا میں فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے،
اور یہاں قرآن کریم کو نازل فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا دن کلام الہی کا یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانے کے لیے لوح محفوظ سے بیت معمور میں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے مختلف حصے حسب ضرورت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ اس طرح لوح محفوظ سے بیت معمور پر نازل کرنے کا یہ عظیم واقعہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پیش آیا۔ اس کے بعد بیت معمور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے آغاز کے لیے بھی اسی لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ غار حرا میں جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ بھی لیلۃ القدر تھی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس مبارک غار کی تنہائیوں میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اقرأ یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی تھے اس لیے آپ نے جواب میں فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو زور سے دبایا اور دوبارہ کہا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب 3 مرتبہ یہ ہو چکا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ پر نزول قرآن کا یہ مبارک سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ لیلۃ القدر تھی۔ قرآن کریم کے انوار و برکات، شب قدر کے فضائل و مناقب۔ قرآن کریم ہی میں یہ بتایا ہے کہ اس عظیم الشان کام کے لیے شب قدر کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ رات اپنی فضیلت اور انوار و برکات کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے پچھلی امتوں کے کچھ ایسے افراد کا ذکر کیا جنہوں نے طویل عمریں پائیں اور سینکڑوں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ بعض صحابہ کرام کو اس پر یہ خیال ہوا کہ ان لوگوں نے طویل عمریں پا کر طویل مدت تک ثواب حاصل کر لیا، لیکن ہم لوگ جنہیں اتنی طویل عمریں نہیں ملی ان کے برابر ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آیات انہیں سنائی اور بتایا کہ جن لوگوں کی عمریں طویل نہیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ رات شب قدر ہے۔ البتہ شب قدر ایک عظیم نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، اور اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے تھوڑی سی طلب اور جستجو کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تاریخ بنانے کی بجائے یہ فرما دیا کہ یہ رات رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی میں ہوتی ہے، لہٰذا رمضان کی 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک ہر طاق رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے۔ پھر ان راتوں میں بھی 27ویں شب کے لیلۃ القدر ہونے کا احتمال زیادہ ہے، اور متعدد روایات کی روح سے یہی وہ رات تھی جس میں نزول قرآن کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ مسلمان ہر سال نزول قرآن جیسے اہم واقعے کی یادگار رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے حضور دعائیں کر کے اور روزہ رکھ کر منایا کریں۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کسی عظیم الشان واقعے کی یاد منانے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں صرف چراغاں کر لیا جائے یا کچھ بے مقصد اجتماعات منعقد کر لیے جائیں یا اس کی یاد میں کھیل تماشے کیے جائیں، بلکہ یادگار اس طرح منانی چاہیے جس سے اس واقعے کا اصل مقصد ذہن میں تازہ ہو، جس سے اس مقصد کے لیے جان و مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور جس کے ذریعے اس واقعے کی اصل روح کو برقرار رکھا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نزول قرآن کی یاد منانے کے لیے چراغاں کرنے اور جلسے جلوس نکالنے کی بجائے شب قدر کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عظیم الشان واقعے کی یاد ان رسمی مظاہروں کے ذریعے منانے کے بجائے ایک تو ہر سال اس رات میں جاگ کر اور عبادت کر کے منائی، اور دوسرے ایک مرتبہ بدر کے میدان میں باطل کی کمر توڑ کر منائی۔ چنانچہ غزوہ بدر کا عظیم الشان واقعہ بھی لیلۃ القدر میں پیش آیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے: اگر تم اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر ایک فیصلہ کن دن نازل کیا تھا، یہ وہی دن تھا جس میں حق و باطل کی دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ شب قدر سے فائدہ اٹھانے اور نزول قرآن کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس رات میں جاگ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جس قدر ممکن ہو اس میں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح و ذکر میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اور اس بات کا عہد کرے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا اسے حاصل کرے، اور اس کی تبلیغ کے لیے اس میں اپنی جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ ہم اہل پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے کہ ہمارا یہ خداداد ملک بھی رمضان کی 27ویں رات وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی مملکت کی نقشہ زمین پر ابھرنے کے لیے وہی رات منتخب فرمائی جو قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمائی تھی۔ یہ ایک عظیم سعادت ہے جو اہل پاکستان کو حاصل ہوئی، اور اس عظیم نعمت کا شکر یہ تھا کہ ہم اس ملک میں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں اور دین و دنیا میں سرخرو ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ماضی میں اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اپنے درمیان ہر گناہ اور ہر برائی کو پروان چڑھایا، اپنی زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ کے اس مقدس کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ شب قدر کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کی رات ہے، سینوں میں نئے عزائم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو، آمین۔ تمام صغیرہ گناہوں کی معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے اس کا کہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا ہے،
اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ حدیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا واقعہ ہونا خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ و کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آخر میں بات کریں رمضان المبارک کے 3 اشروں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے ان کی علیحدہ علیحدہ فضیلت و اہمیت واضح کر دی۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرے عشرے میں رحمت کے ساتھ مغفرت اور بخشش بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مالک کائنات کی شان رحیمی اور عظمت کریمی کے صدقے جائیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جہنم کی آگ سے رہائی پانے والا عشرہ قرار دے دیا گیا۔ گویا رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی، رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن رحمت مغفرت کی انتہا ہے، جہنم سے آزادی کی سند ہے۔ یعنی کوئی گناہ گار اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم کی آگ کے کنارے پہنچ گیا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں رحمت خداوندی اتنی پرجوش ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت اتنی عام ہوتی ہے کہ وہاں سے گناہ گار کو اپنی آغوش میں کھینچ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تینوں عشروں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں۔ ایک بار پھر رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔